حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور سخت گرمی میں روزہ رکھنا یہ مجھے بڑا ہی محبوب ترین ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان صحابی تھے، عمر ان کی 25 سال تھی۔ جب تک ہم فرض نماز فرض عبادت کی پابندی نہیں کریں گے ہماری نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کتنی بڑی عبادت ہے، نوافل کتنی بڑی عبادت ہے، اور صدقات و خیرات کتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو فرض عبادت ہے اگر ہم اس کی پابندی نہیں کرتے تو ہماری نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نماز خود پڑھاتے تھے، جمعہ بھی خود پڑھاتے تھے۔ حاکم وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ملک کا حاکم ہو وہ جمعہ خود پڑھائے۔ آج کل تو ہمارے حاکموں کو کلمہ بھی سیدھا نہیں نہ آتا، وضو کے فرض تک نہیں آتے حاکموں کو، غسل کا پتہ نہیں ہے، جنازے کا پتہ نہیں ہے کہ جنازے میں تکبیریں ہیں یا رکعتیں ہیں۔ کم از کم ہر مسلمان کو ضروری مسائل جو ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا پڑے تو وہ خود نکاح پڑھائے اپنی بیٹی کا، کسی دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ ہر انسان کو اس قابل ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ادھر خیال ہی کوئی نہیں ہے، نہ وضو کے فرائض کا پتہ، نہ غسل کے فرائض کا پتہ، نہ تیمم کا پتہ، نہ جنازے کے تکبیرات کا پتہ، نہ جنازہ پڑھنے کا پتہ۔ فتوے لگا لو، سن لو، جتنے مرضی لگائیں گے۔ جب تک ہم فرائض عبادت جو ہے اس کی پابندی نہیں کریں گے نوافل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی جب مصلی پہ کھڑے ہوتے صفیں درست کرواتے، صفیں سیدھی کرواتے اور سبھی کے چہروں کی طرف ایک نظر دیکھتے، کون کون آیا بھائی، کون نہیں آیا۔ آپ دیکھتے ایک نماز پہ اگر ایک صحابی نہیں آئے یا دو نہیں آئے تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ اس نماز پہ فلاں دوست نہیں آئے، اگلی نماز کا جب وقت ہوگا تو پھر وہ دیکھیں کہ کیا وہ دوست آئے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں آئے تو اس کی خبر کے لیے گھر جائیں گے، پتہ کرو یار کیوں نہیں آئے، خیریت تو ہے، آنے کی ضرورت نہیں۔ عشاء کی نماز کے ٹائم حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ نماز میں موجود تھے، لیکن فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آپ آئے، نماز پڑھائی، دیکھا فجر کی نماز میں حضرت سلیمان شامل نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائیو سلیمان عشاء کی نماز میں شامل تھے، فجر کی نماز میں شامل نہیں ہے، خیریت تو ہے، کسی کو پتہ ہے؟ عرض کی حضور کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلو سارے مل کے پتہ کرتے ہیں حضرت سلیمان کا کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے فجر کی نماز میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، چلتے چلتے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے۔ مسجد نبوی شریف سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا ڈیرا تھا۔ جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وڈیری عمر کی اماں جی نکلے۔ پوچھا بیٹا کون؟ آپ نے فرمایا اماں جی میں عمر ہوں۔ میں صدقے میں واری بیٹا آپ کیوں آئے؟ آپ حکم دیتے میں خود چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ کو بلانے والا کام نہیں تھا، یہ میرا جا کر پوچھنے والا کام تھا۔ عشاء کی نماز سلیمان نے پڑھی ہمارے ساتھ، ابھی فجر کی نماز کے لیے وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ اماں جی خیریت تو ہے؟ اماں جی کہنے لگے امیر المومنین دراصل بات یہ ہے عشاء کی نماز آپ کے پیچھے انہوں نے
جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی، جب واپس گھر میں آئے ساری رات سوئے نہیں، وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سارے رات نوافل پڑھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا نیند نے ان پر غلبہ ڈال لیا اور وہ سو گئے، فجر کی نماز رہ گئی۔ آپ فرماتے ہیں افسوس، صد افسوس، لاکھ مرتبہ افسوس، اس سے بہتر یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سلیمان آ کر سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جا کر پڑھ لیتے، ساری رات جاگنے کے برابر ثواب مل جاتا۔ فرمایا افسوس ہے مجھے کہ ساری رات عبادت تو کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، آ کر سو جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے اور فجر کی نماز جا کر جماعت سے پڑھ لیتے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ان کو مل جاتا۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے آدھی رات تک وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزاری اس نے، اور پھر فجر کی نماز جا کر جماعت سے پڑھ لے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ساری رات قرآن پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، ذکر کرنے کا اور جو اذکار جمیلہ کیے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو۔ بہتر یہ تھا کہ سو جاتے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے۔ میرے آقا امام الانبیاء راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے، آپ کی پنڈلی مبارک میں ورم آ گیا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ کے تاج والے، میں نے قرآن کو اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کرو، ساری رات نہیں، الا قلیلا، آدھی رات کو اٹھا کرو، بلکہ اس سے بھی کم حصہ جاگا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور بڑے ترتیل کے ساتھ، خوب ٹھہر کر، بڑی اچھی آواز کے ساتھ، بڑے مخارج اور تلفظات کے ساتھ قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ساری رات کو تو جاگنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حکم نہیں دیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ بکری کے دودھ کے دونے پر کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ بولو یار، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ کر لو۔ بکری کا دودھ چونے پر کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ صرف جاگ کر، عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ رات کو اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کی عبادت کر کے سو جائے، فرمایا اس کی 10 منٹ کی جو شب بیداری ہوگی نا، ساری رات عبادت کرنے کے برابر لکھی جائے گی۔ 10 منٹ بھی اگر شب بیداری کر لینا عشاء کی نماز کے بعد، تو بس اس کا نام شب بیداری کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو میرے بزرگ دوستو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز جو ہے اس کی تاکید زیادہ فرمائی گئی ہے، کیونکہ انسان پر جب موت کا وقت آ رہی ہوتا ہے نا، اس وقت بھی انسان کو وقت عصر کا ہی معلوم ہوتا ہے، چاہے رات کو 12 بجے موت آئے یا دن کو 12 بجے، یا دن کو صبح آئے یا شام کو مغرب کے ٹائم آئے، مرنے والے کو وقت جو ہے وہ عصر کا ہی معلوم ہوگا، اور قیامت کا جب دن ہوگا نا، وہ بھی دن جمعے کا ہوگا، تو وقت جو ہے وہ عصر کا ہی ہوگا۔ تو عصر کی نماز جو ہے یہ بڑی فضیلت والی ہے، عصر کا ہی وہ وقت ہے جس پر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، عصر کے وقت ہی فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں،
عصر کے وقت ہی افات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان ہی انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور عصر کا وقت جو ہے یہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق فرمائے۔